أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا من اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود ومن النصارى من آمن منهم. یہ بدل ہے اسی سے، یہ والصابئین وغیرہ سے بدل ہے. من آمن منهم نکال دیا تھا کہ پتہ چلے کہ کوئی اوپر والے لوگ مراد ہیں، انہیں لوگوں میں سے ایمان والے مراد ہیں. باللہ والیوم الآخر فی زمن نبینا وعمل صالحا فی شریعتی فلہم اجرہم ثواب اعمالہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ انبیاء بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں کچھ ان کی حرکتوں کا ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد میں یہ جملہ معترضہ کے طور پر اللہ نے فرمایا ہے. آگے پھر بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بالانبیاء من قبل، پہلے نبیوں پر، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کیا. ہم الیہود، یہ کون ہے؟ یہودی. یہود یا تو یہ یہودا نامی شخص تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جو ان کی طرف نسبت ہو کے یہودی کہلائے، بنی اسرائیل کا یہ طبقہ. اور یا یہ کہ یہ بچڑے کی عبادت سے انہوں نے توبہ کی تھی، تو آدھا یہود و ہودن کے معنی طائف توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے بھی آتے ہیں، اس لیے لوگ یہودی کہلائے. لیکن والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، ہم الیہود، کون لوگ ہیں؟ یہود. اور نصارہ اور صابی لوگ. صابی کون ہیں؟ کہتے ہیں یہود یا نصارہ کا ایک گروہ ہے. یہود یا نصارہ کا ایک گروہ ہے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے، کوئی بھی ہو، پہلے نبیوں پر ایمان تھا، یہودی تھے، نصرانی تھے، یا ایک عیسائی تھے. اب ان میں جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے فی زمن نبی جنا، ہمارے نبی کے زمانے میں، ہمارا نبی آخری نبی ہے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، شریعت ہی بھی ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق. فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، اے ثواب اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، عند ربہم، کہاں؟ ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس حال میں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. رویا فی ضمیر آمنا و عملہ لفظ من، کہتے ہیں آمنا اور عملہ کی ضمیر میں لفظ من کا لحاظ کیا گیا ہے، من کے لفظ کا. تبھی تو ہے من آمنا جی، وہ عملہ صالحہ، ارے مفرد ہے نا، واحد ہے نا. وہ فیما بعد ہو، اور اس کے ما بعد میں معنی، اس کے معنی کا لحاظ کیا گیا تو کیا کہا؟ فلہم اجرہم فلہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واذکروا اذ اخذنا میثاقکم اعہدکم بالعمل بما فی التوراۃ. اور اس وقت کو یاد کیجیے، بنی اسرائیل کا تذکرہ، اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے تم سے عہد لیا، کس پر؟ بالعملی بما فی التوراۃ. یہ عہدکم تو میثاق کی تفسیر ہے. بالعملی بما فی التوراۃ، تورات میں موجود احکام پر عمل کا، تورات میں موجود احکام پر عمل کا. وقد نکال دیا ہے اشارہ کرنے کے لیے کہ جملہ حالیہ ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ ماضی جب حال واقع ہو تو قد اس پر داخل کیا جاتا ہے، ہوتا ہے لفظاً یا تقدیراً. یہاں تقدیراً ہے، نکال دیا. ورفعنا فوقکم الطور، جبکہ ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. الجبل، طور سے مراد پہاڑ. مفسر علام کا خیال ہے
کہ طور مانے پہاڑ، پہاڑی سلسلے کا نام طور ہے، کوئی خاص پہاڑی نہیں ہے، جبکہ دیگر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ طور سے طور سینہ مراد ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہو۔ اطلعناہ من اصلہ علیکم لما ابیتم قبولہا، یہ کب ہم نے بلند کر دیا تھا تمہارے سروں پر پہاڑ کو؟ مفسر کہہ رہے ہیں کہ اطلعناہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر تمہارے علیکم تم پر تمہارے اوپر کر دیا، نہیں سمجھا؟ یعنی کہنا ہے چلے خالی ہلا نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو اکھاڑا، سروں پہ لٹکا دیا۔ اللہ کے لیے کیا ہے، گرا دیں۔ لما ابئی تم، جب تم نے انکار کیا، قبول اس کے قبول کرنے سے، کس کے؟ تورات کے، یعنی مراد تورات میں احکام جو موجود تھے ان کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے سنا تھا؟ کہا سنا تو تھا، کلام الہی ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ جس پہ عمل ہو سکے اتنا کرنا، عمل جتنا کر سکے، جتنا عمل کر پانا اتنا کرنا، یہ اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ وہ خضو کھلنا نکالا بتانے کے لیے کہ رفعنا پر عطف ہے، تو یہ بھی حال ہوگا اسی جیسے۔ وہ کھلنا خضو ما آتیناکم، اور ہم نے کہا لے لو اس کو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، بقوہ اے بجد و اجتہاد، پوری کوشش اور محنت کے ساتھ۔ واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے، کیا؟ بالعملی بھی، کیسے یاد کرو؟ خالی یاد کرتے رہو کہ اس میں یہ حکم ہے قرآن میں یا تورات میں؟ بالعملی بھی، اس پر عمل کر کے۔ مولوی صاحب یاد کرنے کا یہ مطلب ہے قرآن میں، نہیں خالی نعمت کا ذکر کرتے رہو، عمل کرو، کیا کرو؟ لعلکم تتقون، شاید تم ڈرو بچو، النار بالمعصیہ، آگ سے یا گناہوں سے، اس کی بھی سزا آگی ہوگی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑا، اعراض کیا، من بعد ذلک، اس کے بعد المیثاق، یعنی اس میثاق کے بعد اللہ نے عہد لیا، تم نے اعراض کیا۔ یعنی طاعتی کس سے منہ موڑا؟ طاعت سے، یعنی طاعت کا تعلق ثم ولیتم سے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکم تمہارے لیے، بالتوبۃ توبہ کے ذریعے اور تاخیر العذاب عذاب کو مؤخر کر کے، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ والوں میں شامل ہو جاتے، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ الہالکین، وَلَقَدْ لَامُ قَسَمٍ، وَلَقَدْ میں لام قسم ہے، علمتم عرفتم الذین اعتدوا، اللہ فرما رہا ہے کہ بخدا تم نے جانا ان لوگوں کو جنہوں نے حد کو پار کیا تھا، تجاوز الحد، یہ قدوں کا ترجمہ، تجاوز الحد، حد کو پار کیا تھا، منکم، تم میں سے، پھر سب تھی سنیچر کے دن میں، کس میں بول سکتے؟ سنیچر کے دن۔ آپ کو معلوم ہے کہ سنیچر کے دن حکم یہ تھا کہ یہ کیا کریں؟ عبادت کریں، یہ تجارتی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، اس سے بالکل رکنا ہوگا، لیکن اللہ کی مرضی کہ مچھلیاں باہر نکل کے آتی تھی سنیچر کے دن، آزمائش کا شکار اللہ نے کر دیا ان کو۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں بھی پہلے جمعہ ہی کی عبادت تھی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کیا کیا سنیچر کے دن ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، لیکن اس دن خالی عبادت کرو گے۔ بصید سمک، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حد کو کیسے پار کیا انہوں نے؟ کہہ رہے بصید سمک، اسی سے متعلق مچھلی کا شکار کرتے، وقد نہیناکم عنہ، حالانکہ ہم نے تم کو اس سے منع کیا تھا، وہم اہل ایلا، اور یہ اہل ایلا مدین اور طور کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے، اور یہ ایلا والے تھے، نہیں سمجھے؟ ایلا بستی کے لوگ تھے، اور یہ زمانہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ کس کا؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل جب تمام اولاد یعقوب کہلائی، میں سمجھ رہے ہو کچھ بات؟ جب تمام اولاد یعقوب بنی اسرائیل ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھوڑی ایک پیغمبر آئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ،
اور ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. عبادین خاصین کا ترجمہ کیا. فکانوہا اور وہ ہو گئے. فکانوہا اور وہ بندر ہو گئے. حاضرین مرجت کی لگا وہ ہلاکو اور ہلاک ہو گئے. بعد ثلاثۃ ایام 3 دن کے بعد. یہ جو مشہور ہے روایتیں جو جاہلوں میں کہ یہ بندر جو ہے وہی بندر ہے جن کو اللہ نے بنا دیا ہے. کیونکہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ جن قوموں کو مسخ کر دیتا ہے, چہرے جن کے بگاڑ دیتا ہے, اس کی نسل نہیں چلتی. تو اس کا کیا قصور آگے کا. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا فجعل بندر بنا دیا. اللہ نے کہا بندر ہو جاؤ. تو اللہ کہہ رہا فجعلنا, بس ہم نے ان کو بنا دیا. فجعلنا بس ہم نے ایسا کیا. اے تلک العقوبۃ بس ہم نے اس کو یعنی اس سزا کو نکالن عبرت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ عبرت ناک عبرتن مانعتن, ایسی عبرت بنا دیا جو روکنے والی تھی. من ارتکاب مثل ما عملوا, اس جیسے کام کے ارتکاب سے جو انہوں نے کیا, کیا. لما بین یدیہا وما خلفہا, اس کا تعلق نکالن سے. وجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا, بس ہم نے اس کو یعنی اس سزا کو سامان عبرت بنا دیا. لما بین یدیہا وما لما بین وما خلفہا, موجودہ لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے. ارے بینہ ہے سامنے موجودہ. الامم التی فی زمانہا و بعدہا, یعنی ان قوموں کے لیے جو اس کے زمانے میں تھیں اس سزا کے, اور اس کے بعد کے زمانے میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی عبرت. وموعظۃ للمتقین, اللہ متقین کا مفعول ہے معذور, اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. وخصوص بالذکر, بھائی نصیحت کا سامان تو سب کے لیے ہے نا, صرف متقی کے لیے تھوڑی ہے. پھر ان کا ذکر کیوں ہوا؟ مفسر جواب دیتا ہے کہ وہ خصوص بالذکر, اور خاص کر انہیں کا ذکر کیا. کیوں؟ لأنهم المنتفعون بها, اس لیے کہ یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. کہ خلاف غیرہم, برخلاف ان کے غیر کے, برخلاف ان کے. ارے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا وہ کیا فائدہ اٹھائے گا, وہ تو اور بے حیائی کرے گا. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو اس وقت کو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ, شان نزول بتا رہے ہیں کہ کب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. کہتے ہیں وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ. قرآن دیکھو یہ جو قصہ, یہ قصے کا بیچ ہے. کہ موسیٰ نے کہا کہ بکرا ذبح کرو, پھر انہوں نے ہے نا سوالات کرنے شروع کیے. پھر شروع جو ہے قصے کا آغاز جو ہے وہ اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا سے ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, آگے آ رہا ہے. یہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا, عاصیل وغیرہ اس کا نام تھا. تو لوگوں نے قتل کیا تھا اس کے چچا زاد بیٹوں نے, نہیں سمجھ, وراثت کے چکر میں. کوئی کہا نہیں تو قتل کرتے, کہا چلو مجھے کام ختم کرو. اچھا, قتل کر کے ہوشیاری یہ کی کہ دوسرے کے گھر لاش ڈال آئے. رات ہی صبح ہنگامہ ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, اللہ کی مرضی, اللہ نے کہا موسیٰ سے ہوتا کہ گائے ذبح کرے اور مردے, گائے کا حصہ مردے سے ٹچ کرے, وہ زندہ ہو جائے. اب اس میں کیا حکمت ہے, کیا ایسی بات ہے. یہ قوم بچڑے کی پوجا چونکہ کیا تھا نا, تو اللہ ان کے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرانا نہیں چاہتا. سمجھ لے کہ معبود نہیں ہے, ایک مخلوق ہے اتنا سے. بہرحال اور بھی حکمتیں ہیں. وقد قتل لهم قتیل, جبکہ ان کے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. اگر قتیل کا قتل ہو گیا تھا, نالائق قتیل مانے خود مقتول کہتے ہیں, قتیل کا قتل ہوتا ہے, مرے ہوئے کو کوئی قتل کر نہیں سکتا. لا یدرا قاتلہ,
جبکہ ان کے ایک ایسے شخص کا قتل ہو گیا تھا جس کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. درائدری مانے جاننا. وہ سالو اور انہوں نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ سے درخواست کی، اس بات کی کہ وہ اللہ سے دعا کر دیں، ان یدعو اللہ، اللہ سے دعا کر دیں، ان یبینہ لہم، کہ اللہ اس کو یعنی قاتل کو ان کے سامنے بیان کر دے. فدعاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، آپ دعا کیا تو حکم کیا آیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تمہیں گائے ایک بچڑا یا سمجھے گائے ذبح کرو. حضرت تھانوی نے اس کا بیل سے ترجمہ کیا ہے، لیکن بقرہ میں دونوں گنجائش. وہ کہتے ہیں کہ آگے آ رہا نا کہ کھیت وغیرہ کی جوتائی نہ کی ہو، تو کھیت وغیرہ کی جوتائی گائے سے کرتے ہیں لوگ کہ بیل سے، بیل سے کرتے ہیں. تو عرف کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں بقرہ مرا، بقرہ سے گائے مرا، وہ بیل مرا. جبکہ مولانا عبدالمجید دریا بادی وغیرہ بشمول حضرت شیخ الہند کے ان حضرات نے اس کا ترجمہ گائے سے کیا ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذونہ ہزوا، تو قوم کے لوگوں نے کہا کیا آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں؟ یہ کیا پتہ لگانا ہے قاتل کا اور کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو؟ کوئی جوڑ دکھ رہا ہے. محذوباً نکال کے بتایا کہ حزوہ مصدر اس مفعول کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ دوسرا مفعول ہونا نہ کا اس کا درست ہو جائے. اتتخذونہ پہلا یہ ہے، حزوہ ہے محذوب دوسرا مفعول. حیث تجیبنا بمثل ذلک، کیونکہ آپ کے جیسا جواب ہم کو دیتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ ای امتنع باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں باز آتا ہوں اس بات سے کہ نادانوں میں سے ہو جاؤں، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں میں سے. فلما علموا انہ عزم، چنانچہ جب ان لوگوں نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا، انہ عزم، کہ یہی حکم ہے، یہی عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادہ، یہی حکم ہے. انہ عزم، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیں کہ وہ ہمارے سامنے بیان کر دیں ما ہی، کہ اس کی وہ کیسی ہو، ما سنھا، یعنی اس کی عمر کیا ہو. قال موسیٰ انہ الا یقول انھا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو، لا فارض اے مسنۃ، نہ تو بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل بچی ہو، ارے نہ بچیا ہو، بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بچہ صغیرہ. عوان، نصفہ بین ذالک، عوان ہے نصفہ، کہتے ہیں اس کے درمیان ہو، اس کے یہ نصف لفظ ہے، نصف عوان کا ترجمہ کیا. بین ذالک کہتے ہیں اس کے درمیان ہو، المذکور جو ذکر کیا گیا ہے من السنین، یعنی عمر، یعنی وہ عمر جو ذکر کی گئی ہے اس کے درمیان، اس کے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو. فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہذا تم کر گزرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، من ذبحہا، یعنی اس کو ذبح کرنے کا، اس کو کر گزرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا آپ ہمارے رب سے دعا کر، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے سامنے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا. ارے بھائی کوئی بھی ذبح کر دیتے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو، وہ صفراء فاقع لونها، جو زرد رنگ، صفرا مانا زرد رنگ، چمکدار زرد، جس کا سمجھے جس کا رنگ زرد اور کیا ہو، چمکدار ہو. فاقع جو ہے نا ہے ملزام، فاقعون کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، یہ صفرا کی تاکید ہے، اس کی انتہائی اس کا ترجمہ ہو کہ اس کا رنگ انتہائی کیا ہو، چٹکارا ہو، ارے زرد چمکیلا، شدید الصفرا، اسی لیے ترجمہ انہوں نے تسر الناظرین،
الیہا بحسنہا، جو اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا نہیں تعجب میں مبتلا کر دے، یعنی جو اس کو دیکھے وہ تعجب میں پڑ جائے گی، کیا کیا آئٹم ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں کیا اچھی چیز ہے یہ، توجبہم یعنی ان کو تعجب میں ڈال دے ترجمہ کیا رسول الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب پھر نالائق سوال کرنے لگے، انہوں نے کہا دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ اب یہاں کیسی کا کیا مطلب، وہ چرتی ہو یا باندھ کے کھاتی ہو، صائمۃ ام عاملۃ یعنی وہ صائمہ ہو، صائمہ سمجھو چھوٹ کر چڑھنے والے جانور، ام عاملۃ ام عاملۃ، اور یا وہ کیا ہو عاملہ، یا وہ ایسی ہو جس سے کام لیا جاتا ہو، کام لینا سمجھ لو عامل۔ ان البقرہ کا جنسہ المنعوتہ بما ذکر تشابہ علینا، یقیناً وہ گائے یعنی اس کی جنس جو بیان کی گئی ہے مذکورہ صفات کے ساتھ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پر لکثرت ہی اس کی کثرت کی وجہ سے، بہت سی گائے ہیں زرد رنگ چٹخارا رنگ ہے ان کا، تو کہا اس لیے فلم نہتدی الی المقصودہ، اس وجہ سے ہم لوگ مقصود تک راہ نہیں پا سکتے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو پہلے ہی انشاءاللہ کہہ دیتے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم اس تک راستہ پا جائیں گے، لَمُهْتَدُونَ إِلَيْهَا فی الحدیث، حدیث میں لو لم يستثنوا لما بُيِّنَتْ لَهُمْ آخر الابد، کہ اگر وہ لوگ استثناء نہ کرتے نا تو ان کے سامنے آخر الابد اول صاحب پوری زندگی نہ بیان کیا جاتا تو کیسی ہو۔ قال لیکن انشاءاللہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا انشاءاللہ، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول اي غیر مذللة بالعمل، جس سے کام نہ لیا گیا ہو، جس سے کام نہ لیا گیا کہ وہ زمین کی جوتائی کرتی ہو، تقلب والی زراعتی یعنی زراعت کے لیے اس کو لڑتی پلٹتی ہو، ارے نہیں سمجھے، جوتائی سمجھ گیا نا۔ والجملۃ صفۃ ذلول داخلۃ فی النفی، والجملۃ صفۃ ذلول، اور جملہ جو ہے یہ کانا تثیر الارض، یہ جملہ یہ ذلول کی صفت ہے، ذلول کی نفی کے تحت یہ بھی داخل ہے، مراد یہ نہیں ہے اس کا کہ وہ کھیت کی جوتائی کرتی ہو، مطلب یہی ہے کہ وہ کھیت کا جوتائی نہ کر، کھیت کی جوتائی نہ کرتا ہو۔ انہا بقرۃ لا ذلول، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، الارض المہیئۃ للزرع، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتا ہو، گائے ہے تو سیراب کرتی ہو یعنی وہ زمین جس کو کھیتی کے لیے تیار کیا گیا ہے تو اسے سینچائی وغیرہ نہ کی جاتی ہو، آزاد ہو۔ مسلمۃ کہتے ہیں وہ صحیح سالم من العیوب، عیوب سے، وہ آثار العمل، اور عمل کے نشان سے۔ ارے دیکھتے نہیں ہو بعض بیلوں کے کندھے پہ نشان بن جاتا ہے، نہیں دیکھیں کام کی وجہ سے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ لا شیۃ فیہا اللونا، وشا ایسی وشین مانے نقش نگار بنانا، لا شیۃ فیہا لا لون فیہا غیر لونہا، اس کے رنگ کے سوا اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو، حتیٰ کہ کھر وغیرہ نا، کھر سمجھتے ہو پاؤں کی یہ کھر، یہ سب بھی کیا ہو، یہی رنگ ہو۔ ولا تسقی الحرث، قالوا الآن جئت بالحق، کہا اب تو بولے کہ اب تو آپ نے حق بات کو صاف صاف بیان کر دیا، کیا جئت بالحق، نطقت بالبیان التام یعنی آپ نے مکمل بیان کر دیا۔ فطلبوها، اور انہوں نے اس کو تلاش کیا، کس کو، گائے کو، فوجدوها عند الفتى البار میں، اور اس کو پایا ایسے نوجوان کے پاس جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اردو تفسیر ہے کمالین کس کی، اس میں لکھا ہے کہ مطلب یہ بہت نوجوان اپنی ماں کی خدمت زندگی بھر کے، ایک بچڑا اس کو ملا تھا، والد بھی چلے گئے تو اپنے والدہ کی پرورش کرتے کرتے اسی میں زندگی لگائی،
اب اللہ نے نظام بنایا، لوگ جب پہنچے تو اس نے کہا بھائی اس کے برابر سونا تو دیں گے، لے لو، تو مل ہی نہیں رہی تھی اس صفت کی کوئی گائے. لا شيئة لهم فيها قالوا لا نجيت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها اور انہوں نے اس کو جی دور سے بولے ملئی مسکھا اس کے کھال بھر برابر، کیا اس کے کھال کے برابر. صحابہ سونے سے اس سے مل جا سونے کے بدلے فذبحوها اور اس کو ذبح کر ڈالا. وما كادوا يفعلون اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کریں گے، نہیں سمجھے. ما كاد يفعلون وما كادوا نفی ہے، قادا بھی داخل ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کریں گے. یہ غلا یہ ثمن ہے، اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو پھر حدیث میں ہے کہ لو ذبحوا اي بقرة كانت، اگر وہ لوگ کوئی بھی گائے بچڑا ذبح کر دیتے لاجزاتہم اور مولوی ہو تو ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی، ان کے لیے وہ بچڑا کافی ہو جاتی. ولکن شددوا علی انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر سختی کی. فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان پر کیا کیا ملزا سختی.